اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنا شروع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنی زندگیوں میں سے وقت نکالنا ہوگا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں۔ دیکھیں، جو نام ہوتا ہے نا، نام وہ ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ مثلا اگر میں آپ کے سامنے کہوں آسمان، بھلے ہی اس وقت آپ کے سامنے آسمان نہ ہو، لیکن آسمان نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک چیز آ جائے گی، یعنی جو اوپر جو ہماری چھت ہے، ٹھیک ہے، بادل کے اوپر جو بھی ہے آسمان، ہم اسے آسمان نام سے پکارتے ہیں یا پہچانتے ہیں۔ اسی طرح زمین، اسی طرح پہاڑ، یعنی ہر چیز کا ایک نام ہے جس کے ذریعے ہم اس چیز کو پہچانتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر میں پوری طرح کسی چیز کو سمجھنا چاہتی ہوں تو مجھے اس کے تمام ناموں کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک بات سمجھیے گا کہ جو نام ہوتے ہیں نا، ان میں دو قسم کے نام ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ذاتی نام اور ایک ہوتے ہیں صفاتی۔ ذاتی نام اور صفاتی ناموں میں کیا فرق ہے، اس کے لیے آپ کو ایک مثال میں دیتی ہوں۔ مثلا ایک لڑکا ہے، اس کا اصل نام حامد ہے، اس کا اصل نام جو اس کی پہچان ہے وہ حامد ہے، لیکن جو حامد ہے وہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، وہ عبادت گزار ہے، تو اس لیے اس کی اس صفت کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا عابد، یعنی بہت عبادت کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ لوگ اسے عابد پکارنے لگے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے جو بہت زیادہ شکر گزار ہے، یعنی زیادہ شکر کرتا ہے، تو اس کا نام جو پڑ گیا وہ ہے شاکر، یعنی یہ جو عابد ہے یا شاکر ہے، یہ اس کے صفاتی نام ہے، یعنی یہ خوبیاں ہیں جو اس کے اندر ہیں۔ دیکھیں، جو خوبیاں ہوتی ہیں نا، جو صفات ہوتی ہیں، وہ اس چیز کے اندر ہوتی ہے، اس کا حصہ ہوتی ہے۔ تو دوبارہ سمجھیے گا، جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، یا پھر احمد آپ کا اصل نام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پکارا جاتا تھا؟ صادق۔ پتا ہے نا آپ کو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رحیم کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لیے رحیم ہے۔ تو کچھ نام جو ہوتے ہیں وہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے، ہماری عادتوں کی وجہ سے ہمیں لگ جاتے ہیں، ہمیں مل جاتے ہیں، لوگ ہمیں اس ناموں سے پکارنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے مثال میں نے آپ کو دی، تو ایک نام ہوتا ہے ذاتی، یعنی جو اصل نام ہو، اصل، لیکن کچھ نام ہوتے ہیں جو صفاتی نام ہوتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو ذاتی نام ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ دو ہوتے ہیں، لیکن جو صفاتی نام ہوتے ہیں وہ دو سے زائد بھی ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جن میں جتنی صفتیں پائی جائیں اتنے نام ان میں ہو سکتے ہیں۔ تو جو لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا اصلی نام۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے ان کی تعداد جو 99 آئی ہے احادیث میں۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے وہ صرف 99 نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ 99 دیے گئے ہیں، 99 نام، تاکہ ہم ان کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی، اللہ تعالیٰ تک معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکے یہ نام۔ اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام دیے گئے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا اثر ہو۔ مثلا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الغفار، بخشنے والا، ٹھیک ہے، الغفار، یا پھر الرزاق، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کیسے آئیں گی؟ مثلا اللہ الرزاق ہے، الرزاق، تو میں بھی کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ جیسے مجھے رزق دیتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو رزق دوں، یعنی اللہ تعالیٰ رزاق ہے تو یہ صفت میرے اندر بھی آنی چاہیے۔ ضروری نہیں اللہ کی ہر صفت ہمارے اندر آئے گی، لیکن کئی اللہ تعالیٰ کی ایسی صفتیں ہیں جن کا اثر ہم اپنی زندگیوں میں لیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے، اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا راستہ، اللہ تعالیٰ کا دین، ہمارے لیے سب چیزیں آسان ہو جائیں گی۔
تو اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو آج سے سمجھنا شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ میں ہمیں استقامت عطا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو تمام نام ہیں ہم ان تمام ناموں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں, اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں. یعنی یہ 99 ونڈوز ہیں, یوں سمجھے یہ دریا ہیں, یہ 99 ہمیں دی گئی ہیں جن کے ذریعے سے, کھڑکیاں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا جو اصل نام ہے وہ اللہ ہے, اور آج ہم لفظ اللہ کو پر بات کریں گے, لفظ اللہ کو سمجھیں گے. سب سے پہلی چیز میں دوبارہ دوہرا دوں کہ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے, یعنی ایک ایسا نام جس کے اندر تمام نام سما جائیں. اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس اللہ کے نام کے اندر تمام نام سما جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتی ہوں, اگر میں کہوں اللہ الحی ہے, الحی یعنی زندہ رہنے والا, تو میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت کو یہاں بیان کر رہی ہوں؟ الحی کو, کہ اللہ زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں. اسی طرح اگر میں کہوں العلیم, اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں, العلیم ہے. اسی طرح اگر میں کہوں التواب, اللہ تعالیٰ التواب ہے. تو جب میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کروں گی تو ضروری نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت بھی اس کے اندر ہی لاؤں گی. یہ الگ صفت ہے, یہ الگ ہے, یہ الگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایسا جامع نام ہونا ضروری ہے جس کے اندر یہ تمام صفتیں آ جائیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کا جامع نام کون سا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے, اللہ اللہ کا وہ جامع نام ہے جس کے اندر یہ تمام صفات آ جاتی ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتی ہوں, وہ کیسے, جب آپ لفظ اللہ کہیں گے اللہ, تو آپ کو آپ کے اندر گزر جائے گا کون اللہ؟ وہ اللہ جو الحی ہے, وہ اللہ جو العلیم ہے, وہ اللہ جو الغفار ہے, وہ اللہ جو التواب ہے. تو یعنی ایک ایسا نام جس کے اندر تمام صفات آ جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, اصل نام ہے, اور باقی جو نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. تو لفظ اللہ جو ہے قرآن پاک میں بھی بطور اسم ذات استعمال ہوا ہے, یعنی کہ اصل نام اللہ کا, اللہ قرآن پاک سے بھی ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے. مثلا سورہ حشر کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ الذی, وہی اللہ ہے, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں, الملک, وہ ملک ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کون سا ذاتی نام ہے؟ وہ اللہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ آیا ہے سورہ حشر میں, واللہ, وہ اللہ ہے, لا الہ الا ہو, اس کا کوئی الہ نہیں, الملک, وہ الملک ہے, القدوس, القدوس, وہ قدوس ہے, السلام, وہ اللہ السلام ہے, المؤمن, وہ اللہ المؤمن ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا المحیمن, یہ آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. المحیمن, وہ اللہ المحیمن ہے, العزیز ہے, الجبار, المتکبر, سبحان اللہ عما یشرکون, اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرک سے بالا تر ہے, اوپر ہے. اللہ تعالیٰ, لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, لیکن وہ اللہ الملک, القدوس, السلام, المؤمن, المحیمن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ الخالق, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, یعنی جو اصل نام ہے اس کا وہ اللہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الخالق, وہ اللہ الخالق ہے, الباری, وہ اللہ الباری ہے, المصور, وہ اللہ المصور ہے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو ان کے ناموں کا مطلب پتا ہو, لیکن کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو ان ناموں کا مطلب نہیں پتا. تو آہستہ آہستہ کر کے ہم ان تمام ناموں کو سمجھیں گے, اللہ تعالیٰ کے ان تمام صفاتی نام کو, ان خوبیوں کو ہم سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ. تو یسبح لہ ما فی السماوات, اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم, وہی العزیز بھی ہے, الحکیم بھی ہے. ٹھیک ہے, تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اصل نام ہے وہ اللہ ہے, باقی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے وہ صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک بہت ہی بڑی نقطے کی بات سمجھ لیں, وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ ہر مذہب میں خداؤں کا تصور الگ الگ ہے. ٹھیک ہے, ہمارا اسلام جو ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو واحد اور احد اور یکتا سمجھتے ہیں, اور ہمارا اللہ ایک ہی ہے, اس کا کوئی شریک, کوئی ساتھی, کوئی گھر والا, کوئی گھر والی, کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ واحد ہے, احد ہے, صمد ہے, یکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو باقی مذاہب ہیں اس میں آپ کو یہ ایک چیز نہیں ملے گی, یعنی اس میں وحدانیت نہیں ہوگی. ان کے تمام
جو بھی خدا ہیں ان کے بیٹے ہیں، ان کے پوتے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے جوڑے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن ایک اہم بات ذہن میں رکھیں کہ تاریخ عالم کے مطالعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی ایسا تصور اب بھی موجود رہا ہے جس میں وہ ایک خدا کو پوری کائنات کا خالق و مالک سمجھتے ہیں۔ مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے ہندو دھرم میں آپ کو ایک لفظ ملے گا پرمیشور۔ پرمیشور یہ ان کے ایک خدا کا نام ہے جو سب سے اوپر ہے، یعنی جو دیوی دیوتا باقی جو بھی ان کے بت ہوتے ہیں ان سب میں سب سے اوپری جو نام ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا خالق، ایک ایسا مالک جو سب سے بالا تر ہو، وہ پرمیشور لفظ آپ کو ملے گا۔ اسی طرح ہندو دھرم میں ایک اور لفظ آپ کو ملے گا اوم۔ اوم تو یہ بھی ان کے اس خدا کا ایک تصور ہے جو سب سے اعلیٰ رہا ہے، یعنی تمام کائنات کا خالق اور مالک ایک اکیلا۔ پھر اس کے انہوں نے باقی دیویاں اور باقی دیوتا اور باقی جوڑے بنائے ہیں، لیکن ایک نام آپ کو ہر مذہب میں ایسا ضرور ملے گا جو سب سے اوپر ہو۔ اسی طرح آپ کو جیسے ہندو دھرم میں جو ہے یجوروید ہندو دھرم کی مقدس مذہبی کتاب ہے، اس کے آخر میں اوم کو برہم کا ذاتی نام بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ جو پرمیشور یا اوم یا برہم یہ ایک ہی خدا کا ان کا نام ہے، اور یہ وہ خدا جو سب سے اوپر ہے، یعنی جو سب سے بالا تر ہے۔ اسی طرح رگ وید کے منتر میں اللہ اللہ لفظ بھی اللہ اللہ لفظ کا جو منتر ہے وہ بھی آپ کو ملے گا جو ہندو دھرم میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زرتشت مذہب میں ایک لفظ آپ کو ملے گا جس میں جو ہے وہ ایک خالق کائنات کا ایک اس میں ذات ہوگا، یعنی ایک ان کا اپنا ایک نام ہوگا۔ تو ان کے باقی بھی صفاتی نام ہوں گے، لیکن ایک نام جو ان کے ایک اوپری خدا کا نام ہوگا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی مذاہب ہیں نا ان میں بھی ایک خدا کے ایک ذاتی نام کا تصور موجود رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اگر آپ ڈھونڈنے نکلے تو وہ آپ کو ہر جگہ بھی مل جائے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ جو ہمارا اللہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ شروع سے ایک ہی تھا، شروع سے ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بالا تر ہے، عظیم ہے وہ ذات جو ان تمام شریکوں سے بالا تر ہے، وہ اکیلی ہے، تنہا ہے اور یکتا ہے۔ صرف ایک اللہ ہی ایک واحد ہستی ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اسی طرح سامی زبانوں میں مثلا کلدانی یا سریانی یا حمیری، آرامی، عبرانی یا عربی زبان میں آپ کو جو ایک ذاتی نام ملے گا نا خدا کا، وہ حمزہ لام اور ہا مادے پر ملے گا، حمزہ لام اور ہا۔ اور مزے کی بات یہ کہ اللہ جو لفظ ہے نا وہ ان 3 حروف سے بنا ہے، حمزہ لام اور ہا، یعنی اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں بنیادی مادے وہ ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے، وہ حمزہ لام ہا ہے۔ اور باقی جو زبانیں ہیں سامی زبانیں ان میں بھی آپ کو یہ روٹ لیٹرز ملے گا، مثلا روٹ لیٹر ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، شروع سے ہی اللہ ہمارا جو رب ہے وہ ایک ہی رہا ہے۔ لفظ اللہ کے بارے میں 2 آراء ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ اب تک یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نام ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ اور ہر مذہب میں ایک خدا کا ایک ذاتی نام شروع سے رہا ہے، لیکن یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ ہی ہے، یعنی اللہ ایک ہی ہے۔ پھر لوگوں نے اس کے آہستہ آہستہ شریک بنا لیے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک قول ہے کہ جو دین اسلام ہے وہ شروع سے ہی ایک ہی خدا پر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہماری فطرت کے اندر ہے کہ ہم ایک خدا کو مانیں، یہ ہمارے اندر ایک ہمارے نیچر میں رکھا گیا ہے کہ ہم ایک خدا کو مانیں۔ پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ اسلام پرستی آ گئی، بتوں کی پرستی اور ناموں کی پرستی، اور پھر جب اس کی وسعت بڑھ گئی تو لوگوں نے الگ الگ نام، خداؤں کے الگ الگ نام رکھ لیے ہیں، لیکن جو اس کا رب کا ایک اعلیٰ جو ہستی ہے، جو سب سے اوپری ہے، وہ لوگوں کے ذہن سے نہ نکل جائے، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان دیوی دیوتاؤں کی صفات کے ساتھ ساتھ ایک ایسا لفظ ضرور استعمال کیا جس کے ذریعے وہ اعلیٰ اور اندیکھی ہستی کی طرف اشارہ ہو جائے، یعنی کہ ایک اللہ کی کا تصور اب بھی باقی مذاہب میں موجود ہے۔ تو ہم اور اسی طرح نا مشرکین مکہ میں بھی یہی ہمیں ملتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما نعبدهم الا
नुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इन्हें सिर्फ इसलिए पुकारते हैं ताकि ये हमें अल्लाह के करीब कर सकें। यानी जो देवी देवताएं हमने बनाए हुए हैं, ये हमने इसलिए बनाए हुए हैं ताकि ये देवियां हमें अल्लाह के करीब कर सके। हालांकि हमें पता है कि अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से बालतर है। अल्लाह ताला बिना किसी बीच में दीवार के हमसे करीब होते हैं। मैं आपको इतना कहूंगी, कभी भी अल्लाह ताला और अपने बीच में कोई दीवार ना लाइएगा, कोई दीवार नहीं कि मैं इससे कहूँ तो ये मुझे अल्लाह से मांग कर दे या तुम मुझे अल्लाह से मांग कर दो। एक आप होने चाहिए और एक आपका अपने रब से, एक अपने अल्लाह से बढ़ता हुआ ताल्लुक होना चाहिए। बीच में कोई दीवार ना हो। वो अल्लाह हमारी सुनता है अगर हम उसके साथ किसी को शरीक ना करें और हम सिर्फ यकसू होकर उसी से मांगे। तो वो अल्लाह एक ही है, एक ही है हमारा रब, जो शुरू से एक था, अभी तक एक है और इंशाअल्लाह आइंदा भी जब हम कोई भी नहीं बचेंगे तब भी वो अल्लाह एक ही होगा। उसके बाद जो लफ्ज अल्लाह है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लफ्ज अल्लाह के बारे में दो आरा है। पहली जो आरा है वो ये है कि जो लफ्ज अल्लाह है ये जामिद है। जामिद का मतलब क्या है? जो जिससे ना कोई लफ्ज बने और ना ही जिसके बाद कोई दूसरा लफ्ज बने। यानी एक जामिद लफ्ज, एक मजबूत, एक जमा हुआ लफ्ज जिससे दूसरा कोई लफ्ज ना बने या जो दूसरे से ना बने। ये यानी शुरू से ही ऐसा इस्तेमाल हुआ है जिससे ना तोड़ा जाए, ना मोड़ा जाए, ना कुछ किया जाए। जामिद लफ्ज है, ठीक है। यानी अल्लाह अल्लाह ही रहा है, शुरू से ऐसे ही इस्तेमाल होता आया है। और जो दूसरी राय है लफ्ज अल्लाह के बारे में वो ये है कि ये लफ्ज मुश्तक है। मुश्तक के माने क्या है? किसी से निकला हुआ। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि हमजा, लाम और हा ये है रूट लेटर्स। हमजा, लाम और हा ये रूट लेटर्स है लफ्ज अल्लाह के। हमजा, लाम, हा को जोड़कर लफ्ज अल्लाह बना है। कुछ कहते हैं कि लफ्ज अल्लाह ऐसे ही है, ठीक है, जामिद है, यानी किसी रूप से जोड़कर नहीं बना, बस शुरू से ही ऐसे ही इस्तेमाल हुआ है, जिसका ना तस्निया बनता है, जिसकी ना जमा बनती है, माना जिससे कोई और बनाया ना गया। यानी लफ्ज अल्लाह अपने नाम में ही वाहिद है। और कुछ के नजदीक जो लफ्ज है अल्लाह है वो मुश्तक है। मुश्तक, जिन्होंने अरबी ग्रामर पढ़ी होगी उन्हें ये समझ में आ रही होगी कि मुश्तक और जामिद का क्या मतलब है। खैर, तो मुश्तक का मतलब है एक ऐसा लफ्ज जो दूसरे लफ्ज से या दूसरे मादे से बना हुआ हो। तो लफ्ज हमजा लाम हा से, अल्लाह हमजा लाम हा से बना हुआ है। उसको समझने से पहले आप जो है लफ्ज अल्लाह में पन्हा हिकमतें समझें। लफ्ज अल्लाह में ना कुछ हिकमतें पन्हा है, कुछ हिकमतें लफ्ज अल्लाह में छुपी हुई है। उन हिकमतों को समझें। देखें, अगर मैं कहूँ अल्लाह अल्लाह, तो अगर मैं अल्लाह के लफ्ज अल्लाह के आगे से अलिफ हटा दूं, समझिएगा ये थोड़ी बहुत प्यारी बात है और थोड़ा ध्यान तलब बात है कि अगर लफ्ज अल्लाह के शुरू में मैं अलिफ को हटा दूं, अलिफ को खत्म कर दूं, तो ये बन जाएगा लफ्ज लिल्लाह। लिल्लाह, अल्लाह के आगे अगर मैं अलिफ हटा दूं तो ये बन जाएगा लिल्लाह, जिसके माने है अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, ठीक है। और अगर मैं लफ्ज अल्लाह के आगे वाला जो ये बीच वाला जो लाम है वो हटा दूं और ये अलिफ वापस दे दूं, लाम हटा दूं और लाम हटा दूं और अलिफ वापस दे दूं, तो ये लफ्ज बन जाएगा इलाह। इलाह, और इसके माने है माबूद। पहले माने क्या हुए? अल्लाह के लिए, दूसरे माने क्या हुए? माबूद, इलाह। और अगर मैं अल्लाह का जो शुरू वाला अलिफ और लाम, ये दोनों है ना, अलिफ और लाम, ये दोनों हटा दूं, अलिफ भी हटा दूं और लाम भी हटा दूं, तो ये बन जाएगा लहू। लहू, और लहू के माने है उसके लिए। लहू के माने क्या है? उसके लिए। समझ में आ रही? यानी लफ्ज अल्लाह को आप कैसे भी छोड़ें या कुछ भी अलग करें, तब भी माने वो एक ही के निकलेंगे। अल्लाह के लिए, माबूद, या उसके लिए। उस यानी अल्लाह की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह अगर मैं लफ्ज अल्लाह के आगे वाले ये तीनों हर्फ निकाल दूं, यानी अलिफ भी निकाल दूं, लाम भी निकाल दूं, दूसरा नाम भी निकाल दूं, तो मेरे पास सिर्फ हु बच जाएगा, हु। और हु का मतलब है वो। अरबी जबान में हु का मतलब है वो। तो यानी वो एक अल्लाह तन्हा अकेला है, जो शुरू से तन्हा है और इंशाअल्लाह और आगे भी तन्हा ही होगा, जिसका कोई साथी नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना किसी से जना है और ना किसी को जना है।
تو یہ بس حکمت تھی جو لفظ اللہ میں پڑھنا تھی۔ اب آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کے مشتق کو، یعنی کہ حمزہ لام ہا سے اللہ تعالیٰ کو جو نام نکالا گیا ہے اس کے کیا معنی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ لفظ اللہ جو ہے یہ مشتق ہے، یعنی یہ باقی الفاظ سے نکل کر بنا ہے۔ تو جو پہلا لفظ ہے اللہ کا وہ اللہ یا لو سے الہن بنتا ہے، الہن، جس کا مطلب ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ اور قرآن پاک میں بھی جو الہ لفظ ہے وہ معبود کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں ہے نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے الہ کی یعنی آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اسی طرح ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 میں ہے ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ سورہ انبیاء میں ہے لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی میں ایک ہی معبود ہوں۔ تو یہ لفظ الہن سے مشتق ہے، لفظ الہ الہن سے بنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الہن کے آگے الف لام لگا کر، الف لام آپ کو پتا ہے کہ الف لام جو ہے وہ خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ مثلا میں یہاں پر کہتی ہوں کتاب، تو کتاب تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی عام کتاب، لیکن اگر میں کہنا چاہوں کوئی خاص کتاب تو میں یہاں پر اس کے سامنے لگا دوں گی الکتاب، پھر یہ کوئی خاص کتاب ہو جائے گی۔ یعنی جیسے اگر میں کہوں قرآن مجید تو میں اس کے لیے الکتاب کہہ سکتی ہوں، الکتاب سے مراد قرآن مجید ہوگا کیونکہ خاص پر دلالت کرتا ہے اسی طرح الہ معبود، ٹھیک ہے، کسی بھی معبود کو الہ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں ہمارے نفس کو بھی الہ کہا گیا ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی غلامی کرنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس الہ کے آگے ال لگا دیں تو ال کی وجہ سے دیکھیں یہاں پر بھی الف، یہاں پر لام، پھر الف، تو یہاں پر کثرت استعمال کی وجہ سے ایک الف کو حذف کر دیا گیا۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ اس میں الفاظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو جب ایک الف کو حذف کر دیا گیا تو یہاں پر یہ دو لام ملے، اور جب دو لام یا دو حروف آپس میں ملے تو انہیں ایک دوسرے سے مرج کر دیا جاتا ہے، یعنی شد دے کر ایک کر کے ملایا جاتا ہے، تو یہ بن گیا اللہ۔ اور ال کی وجہ سے تنوین چلی جاتی ہے تو یہ بن گیا اللہ، اللہ۔ ہم کیسے پڑھیں گے اسے؟ حمزہ لام زبر او، لام کھڑا زبر لا، یعنی دو لاموں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا پیش ہو، اللہ۔ تو لفظ الہ یا لو سے الہ سے بنا ہے اللہ، جس کے معنی ہے معبود۔ دوسری رائے یہ ہے اس لفظ کے بارے میں کہ یہ لفظ علیہ سے بنا ہے، علیہ یا الہ سے بنا ہے یا یہ لفظ علیہ سے بنا ہے، اور جس کے معنی ہے حیرت اور عاجزی، حیرت میں ڈالنے والا اور عاجز کرنے والا، حیرت میں ڈالنے والا اور عاجز کرنے والا۔ یہاں پر میں مختصراً لکھ دیتی ہوں، اس کا مطلب ہے حیرت اور عاجزی، یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کی عظمت ایک عظیم نشانی ہے۔ جتنا ہم اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنی زیادہ ہماری عقل حیران ہو جائے گی اور اتنا زیادہ ہم خود کو جھکاتے جائیں گے، عاجز ہوتے جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں یقین رکھ کے میں کہہ سکتی ہوں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پوری طرح جان لیں گے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے بھی، تو ہم ایک تو حیران ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو دیکھ کر، اور دوسرا ہم اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز ہو جائیں گے، جھک جائیں گے، گر جائیں گے، خود کو سرینڈر کر دیں گے۔ تو لفظ اللہ علیہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے حیرت میں ڈالنے والی ذات یا عاجز کر دینے والی ذات۔ جب کوئی چیز ہمیں حیرت میں ڈال دے تو ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں۔ ہم جتنا غور کریں گے اللہ تعالیٰ پر، ہمارے سامنے یہ حقیقت منکشف ہوتی جائے گی کہ جو اللہ ہے وہ ابتدا سے اور انتہا، اللہ کی جو ابتدا ہے اور جو اللہ کی انتہا ہے وہ حیرت میں ڈالنے والی ہے، عاجز کر دینے والی ہے۔ تو اس لیے ہمارے انسان کے جو حواس ہیں، ہماری عقل ہے یا ہماری جو چھٹی حص ہے، یعنی ہمارے ظاہر اور باطن جو صلاحیتیں ہیں، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو پوری طرح جان نہیں سکتے، لیکن جتنا ہماری عقل اللہ تعالیٰ کو جانتی جائے گی اتنا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو تیسرا مشتق ہے اس کا، یعنی جو لفظ اللہ ہے
اس کو وہ نکلا ہے، تیسرا جو اس کا مادہ ہے وہ ہے الہ۔ الہ، الہ کے معنی ہے سکون پانا۔ الہ کے معنی کیا ہے؟ سکون پانا، یعنی وہ ذات جس کو ہم جتنا جانتے جائیں گے اتنا ہم سکون میں آ جائیں گے، یعنی جو بےتاب دل ہے ان کو سکون مل جائے گا، ان کو تسلی مل جائے گی جتنے جتنا وہ دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ جیسے سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرزا جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو سکون پا جاتے ہیں وہ دل جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، اور یوں سمجھے کہ یہ ایک محبت کی نشانی ہے۔ ہم جس سے جتنی محبت کرتے ہیں، جتنا ہم خود کو کسی کے سامنے گرا دیتے ہیں، جب دلیں یوں سمجھیں کہ جب دلیں سکون پا جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل نے محبت کا ایک رشتہ بنا لیا ہے۔ سکون جیسے جیسے ہمیں ملتا جائے گا، ہمارے دل اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ بنا لیں گے، پھر اس محبوب کا نام یعنی اللہ کا نام سن کر ہی ہمارے دل ایسے سکون پا جائیں گے کہ وہ لرزنے لگیں گے، لذت و اطمینان اور سرور کی کیفیت حاصل کریں گے، کپ کپا طاری ہو جائے گا، بجلی دوڑ جائے گی ہمارے اندر، یعنی ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں سکون پا جائیں گے۔ ویسے بھی سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو جب یہ محبت ہم اوروں کے لیے ہو جائے تب ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ویسی محبت کریں کہ ہمارے دل بھی سکون پا جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان رشتہ ضرور جڑتا ہے۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ لفظ اللہ جو ہے یا الہن سے نکلا ہے، یا الہ سے نکلا ہے، یا الہ سے نکلا ہے، یا پھر ان تینوں مادوں سے نکلا ہے، یعنی اللہ کے معنی ہوں گے ایک معبود جس کی عبادت کی جائے، جو حیرت میں ڈال دے، جو عاجز کر دے، اور جس کے ذریعے ہم سکون پا جائیں۔ لفظ اللہ کے معنی کتنی گہری ہے، کتنی ڈیپ ہے، یہ آپ آہستہ آہستہ نا سمجھتے جائیے گا۔ اس کے علاوہ جو چوتھا ہے وہ ہے ولاہن۔ لفظ الہ ولاہن سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے عقل کا گم ہو جانا۔ ٹھیک ہے، ولاہن کے معنی ہے عقل کا گم ہو جانا۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو فورتھ ہے وہ نمبر 2 سے ملتا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ حیرت میں پڑ جانا۔ ہم حیرت میں کب پڑتے ہیں؟ جب ہمارے عقل میں وہ بات نہیں سما سکتی، یعنی جب ہماری عقل بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی، تب ہمیں چیزیں حیران کر دیتی ہیں۔ تو الہ اور ولاہن ان کا تقریباً ایک ہی معنی ہے۔ ولاہن کے معنی ہے عقل کا گم ہو جانا، اور الہ کے معنی ہے حیرت میں ڈال دینا۔ اس کے علاوہ جو پانچواں مادہ ہے ہمارا وہ ہے لاہن۔ ٹھیک ہے، پانچواں مادہ لاہن، جس کے معنی ہے بلندی۔ لاہن، بلندی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ایک ایسی ذات جو عجز و نقص سے بلند ہو، جو عیب و خطا سے بلند ہو۔ ایک ایسی ذات جو نقص سے بلند ہو، جو عیب و خطا سے بلند ہو، جو ضرورت سے بلند ہو، جو مناسبت و مماثلت سے بلند ہو، جو کفر و شرک سے بلند ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بلند ہے، جو انسانوں کے ظلم و معصیت سے بلند ہو، جو انسانی وہم و گمان سے بلند ہو، یعنی جس تک کوئی انسان نہ پہنچ سکے، جو ممکنات و محدثات سے بلند ہو، جو ہر مخلوق کی قوت ادراک سے بلند ہو۔ ایک ایسی ہستی جو تمام چیزوں سے، تمام کائنات سے، تمام سوچوں سے، تمام مصائب سے بلند ہو۔ سبحانہ و تعالی عما تصفون، پاک ہے وہ ذات اور وہ اعلیٰ بھی ہے، تعالی وہ اعلیٰ ذات ہے۔ تو یہ لاہن سے بنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا چھٹا مادہ ہے وہ ہے لاہ یلوہ۔
ٹھیک ہے. لاہ یلوہ، لاہ یلوہ سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے ہر آنکھ سے پنہا. لاہ یلوہ یعنی ہر آنکھ سے پنہا، جس سے کوئی نہ دیکھ سکے، جس سے کوئی نہ، جس تک کوئی نہ پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ نے خود کو کہا ہے نا، هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں پنہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم، اللہ تعالیٰ تک ہماری آنکھ نہیں پہنچ سکتی، کہ وہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں دی ہی نہیں جس کے ذریعے ہم اپنے اللہ تک پہنچ سکے. جو ساتواں مادہ ہے، یعنی ٹوٹل 7 اور 8 مادے ہیں، ٹھیک ہے. جو مطلب دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں کہ ہم یہاں پر پڑھ کیا رہے ہیں. ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو لفظ اللہ ہے، اللہ، یا تو یہ جامد ہے یعنی کسی بھی لفظ سے نہیں بنا ہوا، نہ ہی اس سے کوئی دوسرا لفظ بن سکتا ہے. اللہ یہ لاکڈ ہے، ٹھیک ہے، لاک لفظ ہے جس سے نہ کوئی اور لفظ بنے اور نہ ہی جو کسی اور لفظ سے خود بنا ہوا ہو. صحیح. اور دوسرا جو اس کے بارے میں رائے ہے وہ یہ ہے، دوسری رائے، کہ یہ لفظ مشتق ہے، یعنی اور لفظوں سے نکلا ہوا ہے. تو لفظ الہ، علیہ، الہ، والہ، لاہ، لاہ یلوہ سے نکلا ہے. اور جو باقی 2 مادے ہیں جس سے یہ لفظ نکلا ہے، الہ یا علیہ، اس کے جو معنی ہیں وہ ہیں جھکنا یا راغب ہونا یا رجوع کرنا. کہتی ہوں جھکنا، راغب ہونا یا پھر رجوع کرنا. ٹھیک ہے. تو یعنی وہ ذات جس کے سامنے جھکا جائے، جس نے آگے جھکا جائے، یعنی جس سے ہر انسان ہر موڑ میں جس کی ضرورت پڑے. مثلا سانس لینا، سانس لینے کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں ضرورت پڑتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حساب سے جو ہے تکلیف نہیں دی، لیکن ہر تکلیف، ہر موڑ، ہر ضرورت میں جس کے آگے جھکا جائے، جس سے مانگا جائے، جس سے کہا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ لفظ اللہ ہے، جس کا مطلب ہے جھکنا یا راغب ہونا. اس کے علاوہ جو 8واں مادہ ہے اس کے معنی ہے پناہ دینا. کیا مطلب ہے؟ پناہ دینا. ایک ایسی ذات جو پناہ دے، جو انسانوں کو سنبھال کر رکھے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ ہے. تو اللہ کے معنی کیا ہوں گے؟ ایک ذات جو، ایک معبود جو حیرت میں ڈال دے، جو عاجز کر دے، جو عقل کو گم کر دے، جس سے انسان سکون پائے، جس سے انسان پناہ میں آ جائے، جس کی بلندی اتنی ہو کہ اس تک کوئی آنکھ نہ پہنچ سکے، جس کے آگے ہم جھک جائیں، جس کے آگے ہم سرنڈر کر دیں. وہ ذات جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے، اس سے کوئی پناہ نہیں دیتا. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہارے پاس آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلاتا. وہ کھلاتا ہے اور وہ خود نہیں کھاتا. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دو کہ سب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ الصمد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ضرورت سے بالا تر ہے، ہر کھانے سے، نیند سے، اونگ سے، تھکاوٹ سے، ہر چیز سے بالا تر ہے. اس ذات کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جتنے عاجز ہو جائیں گے، جتنا اس کے سامنے جھک جائیں گے، اتنے دل سے ہم اس کی عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یقین مانے کوئی فائدہ. اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسی ایسی ہستیاں موجود ہیں، ایسی ایسی ہستیاں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتی ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتی. ایک بار جھک جائے تو انہیں سالوں تک وقت نہیں ملتا. ایسی بڑی بڑی ہستیاں اللہ کے پاس موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. ہم سکون پانا چاہتے ہیں، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، ہم پناہ لینا چاہتے ہیں. ہم انسانوں کو ایک ایک چیز کی ضرورت کے لیے اللہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم جتنے عاجز ہو جائیں گے، جتنا اس کے سامنے جھکیں گے، اتنی ہماری عبادتوں میں خوبصورتی ہو جائے گی، اور اتنی ہی عبادتیں ہمیں قیامت کے دن انشاءاللہ اور دنیا میں بھی فائدہ ضرور دیں گی. تو یہ تھا لفظ اللہ کے بارے میں مختصراً اللہ کے بارے میں، لفظ اللہ کے بارے میں یہ وضاحت تھی. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہماری
عقلوں کو اور ہماری زبانوں کو زیادہ فصیح کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور زیادہ جان سکیں. پھر ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے باقی ناموں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.